عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں بڑی کمی، 2 روز میں تیل 17% سستا ہو گیا۔ برنٹ آئل کی قیمت $83 کے قریب ہو گئی۔ WTI کی قیمت $78 فی بیرل پر آ گئی۔ پاکستان نے تیل کے لیے بحر احمر کا راستہ اختیار کر لیا۔ PSNG کا جہاز تیل حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کی پورٹ پہنچ گیا۔ جہاز کل پاکستان کے لیے 73,000 ٹن خام تیل کے ساتھ روانہ ہوگا۔ PNSC کا ایک اور جہاز شالیمار وار زون سے تیل لادنے میں کامیاب ہوا، جو فجیرہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو چکا۔ امریکہ کی آبنائے ہرمز کی بندش کھلوانے کی کوششیں ناکام۔ آبنائے ہرمز کے قریب بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پارا ہائی، ایران کو پھر دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، اگر ایران نے آبنائے ہرمز سے رکاوٹ ختم نہ کی تو موت، آگ اور قہر برسے گا۔ آبنائے ہرمز میں کسی بھی خطرناک اقدام کو فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ادھر ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں کسی جہاز کو تحفظ نہیں دیا۔ صدر ٹرمپ اور توانائی ٹیم کی مارکیٹ پر گہری نظر ہے۔ ایران جنگ کے اہداف تیزی سے حاصل کر لیے جائیں گے۔ مقاصد پورے ہونے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اہداف حاصل ہو جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، پاسداران انقلاب کی امریکہ پر کرارا جواب۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے نیول کمانڈر علی رضا تنگسیری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکی یا امریکی اتحادیوں کے فوجی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کسی نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی تو میزائل اور خودکش ڈرون سے نشانہ بنائیں گے۔ آبنائے ہرمز سے امریکی بحریہ کی سیکیورٹی میں آئل ٹینکر گزرنے کا امریکی دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امریکی حکام عالمی تیل کی منڈیوں کو متاثر کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ موجودہ بحران 1973 سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے بعد مندی، آغاز میں 100 انڈیکس میں 2307 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,55,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار چمک اٹھا۔ جنوبی کورین مارکیٹ میں تیزی، جاپان، ہانگ کانگ اور شنگھائی اسٹاک میں بہتری کا رجحان۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جارحیت جاری، تہران کے مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی شہریوں کے اجتماع کے دوران میزائل داغے، شہری ایرانی حکومت کے حق اور اسرائیل امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ حملے کے باوجود ایرانی شہری پرچم لہراتے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ تہران میں بینک کی عمارت پر میزائل لگنے سے ایک بینک ملازم جاں بھاگ، رہائشی علاقوں پر بھی میزائل گرے۔ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت، شہر جویا پر اسرائیلی حملہ، میئر فواز اور بلدیاتی کونسل کے رکن عباس جاں بھاگ۔ جب حملہ ہوا، میئر اور کونسل رکن شہریوں کے ساتھ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ حملوں میں طبی عملے کے 15 اہلکار بھی جاں بھاگ، 30 زخمی ہوئے۔ ایران کا آپریشن وعدہ سعدی کے تحت 37واں حملہ، ایران نے اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ عراقی کردستان کے شہر اربیل میں امریکی اڈے پر بھی میزائل داغے، امریکی وکٹوریہ ایئر بیس پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ اسرائیلی علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائل داغے، 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ سپر ہیوی خرمشہر میزائل سے مسلسل 3 گھنٹے تک حملے کیے۔ حملوں میں تل ابیب، یروشلم اور حیفا کے فوجی اور مواصلاتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکی 5 بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے کیے۔ ایران کے UAE میں امریکی فوجی اڈے پر بھی حملے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب جانے والے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک کر تباہ کیا۔ آئل فیلڈ کی طرف اڑنے والے 2 ڈرونز کو بھی روک دیا۔ تہران میں توانائی کی تنصیبات پر حملے سے خطرناک آلودگی پھیلی، ایرانی آبادی پر حملے جنگی جرم ہے۔ سلامتی کونسل کی خاموشی سے جارحیت کو تقویت مل رہی ہے۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا اقوام متحدہ میں خطاب، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری جاں بحق ہو چکے۔ اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے۔ تباہ ہونے والے مقامات میں 7943 رہائشی مکانات بھی شامل۔
کہا رہائشی مکانات، اسکول، طبی مراکز اور تجارتی عمارتیں حملوں میں تباہ ہوئیں۔ مزید بولے لبنانی دارالحکومت بیروت کے ایک ہوٹل پر حملے میں 4 ایرانی سفارتکار جام بحق ہوئے۔ ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے والے تاریخ سے نابلد ہیں، بڑے آئے اور چلے گئے، ایران قائم رہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ تاریخ گواہ ہے کسی بھی طاقت کی ایران کو مٹانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ایران کم از کم 6000 سال پرانی تہذیب کا وارث ہے۔ ادھر روسی صدر پیوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مابین ٹیلی فونک رابطہ۔ کرملن کے مطابق روسی صدر کا فوری طور پر تناؤ ختم کرنے پر زور۔ ایران کے صدر نے روس کا انسانی امداد فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ فریقین بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام کریں، شہریوں اور شہری تنصیبات پر حملوں سے گریز کیا جائے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں پر حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ ایران ہمسائے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور عالمی امن پر بات چیت کی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام پر بھی زور دیا گیا۔ پاکستان اور کویت کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی تازہ صورتحال اور کویت پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی قیادت اور عوام کی جانب سے کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ پنجاب میں اسلحہ نمائش اور ناجائز استعمال کے سدباب کے لیے جامع ایکٹ تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ناجائز اسلحے کے خاتمے کی ذمہ داری CCD کو سونپ دی۔ عید الفطر کے بعد اسلحہ کلچر کے خاتمے کے لیے بھرپور مہم چلانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نئے ایکٹ کی منظوری دے دی۔ نئے ایکٹ میں ہر قسم کے ناجائز اسلحے کے خاتمے کی شکیں شامل۔ انٹیک اسلحہ گھر میں آویزہ کرنے کے لیے بھی خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ نئے ایکٹ کے نفاذ کے بعد ناجائز اسلحہ CCD کو جمع کرانا ہوگا۔ لائسنس یافتہ اسلحہ بردار شہری کو بھی اسلحہ رکھنے کی معقول وجہ بیان کرنی ہوگی۔ پشاور میں 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملہ کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت پشاور میں کیس کی سماعت۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد۔ تفتیشی افسر نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ چالان میں وزیر اعلیٰ، سابق صوبائی وزراء تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش، ضلعی صدر عرفان سلیم اور کارکن عامر چمکنی نامزد۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ پولیس نے پنجاب فورینسک لیب رپورٹ اور نادرا رپورٹ کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ سمیت دیگر ملزمان کو نامزد کیا۔ پاکستان کی معاشی ٹیم اور IMF کے درمیان مذاکرات۔ رواں مالی سال کے ٹیکس ہدف میں کمی ہوگی یا نہیں؟ IMF نے اب تک گرین سگنل نہیں دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی معاشی ٹیم نے ورچوئل میٹنگز میں اہم امور پر بریفنگ دیتے ہوئے IMF کو نئے بجٹ کے لیے ٹیکس تجاویز اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تجاویز پر بھی بات چیت ہوگی۔ سپر ٹیکس کے خاتمے کا معاملہ IMF کی منظوری سے مشروط ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بلدیاتی نظام میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں بلدیاتی نمائندوں کا مطالبہ مسترد۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بلدیاتی نمائندوں کی مدت میں توسیع کے لیے آئین اور قانون میں گنجائش نہیں۔ خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت مدت میں توسیع قانونی طور پر ممکن نہیں۔ بلدیاتی نمائندے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ مدت میں توسیع مناسب نہیں۔ کمیٹی نے ڈسٹرکٹ میئر کی بحالی اور لوکل گورنمنٹ کی ایکٹ میں ترمیم کی سفارش کی۔